اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلین اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے تھے محبت کے ثمرہ کے سلسلے میں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ 3 خصلتیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا، کیونکہ کسی چیز میں مٹھاس کا محسوس ہونا اس کی محبت کے تابع ہے۔ جو آدمی کسی چیز سے محبت کرے گا یا اس کے دل میں اس کی چاہت ہوگی تو مقصود حاصل ہونے کے بعد اس میں لذت اور سرور محسوس کرے گا۔ ایمان کی حلاوت جو لذت اور خوشی پر مشتمل ہے، جس سے مومن ایمان کی چاشنی جس سے مومن ایمان کی چاشنی حاصل کرتا ہے، یہ 3 امور کی بنا پر اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ اس محبت کی تکمیل، اس محبت کی تفریح، اس محبت کے ضد کا دفاع۔ تکمیل یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول زیادہ محبوب ہوں۔ تفریح یہ ہے کہ آدمی کسی سے اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اور محبت کی ضد کا دفاع یہ ہے کہ جس طرح آگ میں ڈالا جانا آدمی کو ناپسند ہے، اس سے زیادہ ایمان کے منافی چیزوں سے نفرت کرے۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 205۔ اس کا ثمرہ یہ ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی آئے اور پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا میں نے اس کے لیے روزہ، نماز اور صدقات وغیرہ کی کوئی خاص تیاری نہیں کی ہے، البتہ میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت میں اس کے ساتھ رہو گے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 49۔ حسن بصری نے کہا تھا کہ ابن آدم تم المرء مع من احب سے فریب میں نہ مبتلا ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ تو کہتے ہیں اس سے فریب میں مبتلا نہ ہو۔ جو آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے وہ اس کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ تم ابرار و صالحین کے مقام تک اسی وقت پہنچ سکتے ہو جب ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، ان کے طریقہ کار کو اپناؤ۔ اگر تم اس بات کے حریص ہو کہ انہی میں سے ہو جاؤ تو ان کے مانند عمل کرو، بھلے ہی عمل کرنے میں کوتا ہو۔ دراصل اس میں استقامت اور اتباع مطلوب ہے۔ جناب یہود، نصارہ اور ہوا پرستوں کو آپ نے دیکھا نہیں؟ یہ لوگ اپنے نبیوں سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے قول و فعل میں ان کی مخالفت کی اور ان کے طریقہ کار کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنا لیا، اس لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ہم کو جہنم سے بچائے۔ استنشاق و نسیم الانس ابن رجب صفحہ نمبر 87۔ اب ہم یہاں اتباع کا تذکرہ کریں گے۔ اس میں 3 بحثیں ہیں۔ اتباع کا مفہوم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب، اتباع کے مظاہر۔ اتباع کا مفہوم، اتباع کا مصدر ہے۔ جب آدمی کسی کی پیروی کرتا ہے اور اس کے نقش قدم پر چلتا ہے تو بولا جاتا ہے اتبع الشیء تبعہ، اور کہتے ہیں کہ موجم و مقایس اللغہ میں ہے تبعہ کا معنی ہوتا ہے التلو القفو، کسی کے پیچھے چلنا۔
अत्तबउ अब्दिल्लु साया के माना में आता है, तभी गाय का बच्चा जो उसके पीछे पीछे चलता है। अबू उबैद का कहना है कि तबातुल कौम उस वक्त बोला जाता है जब लोग आगे जा चुके हो और तुम पीछे से चलकर उन तक पहुंचो। इत्तबा फुलानुन फुलाना, शर में पैरवी करना, जैसे शैतान उसके पीछे लगा था जो अल्लाह की आयत से निकल गया था और गुमराह हो गया था। इत्तबा फिरऔन मूसा, फिरऔन ने मूसा का पीछा किया। इत्तबा अल कुरआन, कुरआन पर अमल किया। कुल मिलाकर इत्तिबा इल्हाक यानी मिलना, इक्तिफा और इक्तिदा के माना में बोला जाता है। इसी के करीब करीब ताअस्सी है। जब कोई किसी के फेल की इक्तिदा करे तो बोला जाता है ताअस्सा इक्तदा यानी पैरवी किया। अल मुअतमद अबुल हुसैन बुसैरी, तहकीक मोहम्मद हमीदुल्लाह, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 372 374। अल उसवा, अल इस्वा, अल कुदवा, अल किदवा, यानी जैसे अल कुदवा अल किदवा है वैसे उसवा और इस्वा है। हमजा के पेश और कसरा, और जैसे काफ में कुदवा में काफ का पेश और काफ का कसरा है। इसका इतला उस हालत पर होता है जिसमें इंसान किसी गैर का इत्तिबा करता है, अच्छा हो या बुरा, मुफीद हो या ज़रा रेसा। अल्लाह ने फरमाया है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल की इक्तिदा और उनकी पैरवी को इत्तिबा कहते हैं। अबुल हुसैन बसरी कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा कभी फेल में होती है और कभी तर्क में। फेल में इक्तिदा यह है कि हम वैसे ही करें जैसे आपने किया है, और इस वजह से करें कि आपने किया है। तर्क में इक्तिदा यह है कि हम किसी चीज को वैसे ही तर्क कर दें जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्क किया है, और इस वजह से तर्क करें कि रसूल अकरम ने उसे तर्क किया है। हमने ये शर्त लगाई है कि फेल की सूरत यकसा हो, क्योंकि अगर नबी ने रोजा रखा और हमने नमाज पढ़ ली तो हम मुत्तबे नहीं माने जाएंगे। रही ये बात कि फेल के करने का सबब क्या है, तो इसका दारो मदार गरज और नियत पर है, यानी किस नियत से उसकी अदायगी की गई है, फर्द है या नफिल है। इसलिए हम जिस फेल के बारे में मालूम हो जाए कि आपने वाजिब समझकर किया है या नफिल समझकर, तो उसी का एतबार किया जाएगा। अगर आपने वाजिब रोजा रखा और हमने नफिल समझकर रखा है तो हम रसूल के मुत्तबे ना होंगे। हमने ये शर्त लगाई है कि हम कोई फेल इसलिए करते हैं कि आपने उसको किया है। अगर नबी अकरम ने नमाज पढ़ी और उम्मतियों में से 2 आदमियों ने आपकी नमाज की तरह इस वजह से नमाज पढ़ी कि उसे आपने पढ़ी है, तो दोनों के बारे में कहा जाएगा ये नबी के पैरोकार हैं। ये नहीं कहा जाएगा कि ये एक दूसरे की पैरवी करते हैं। हमने ये भी कहा था कि इक्तिदा तर्क में भी होती है। तो इसकी मिसाल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुलुए शम्स के वक्त नमाज तर्क कर दी है। अगर हम भी उस वक्त में इस वजह से नमाज नहीं पढ़ते हैं कि आपने इसमें नमाज नहीं पढ़ी है, तो हम इसमें आपकी इक्तिदा करने वाले माने जाएंगे। जहां तक आपके इत्तिबा का मसला है,
تو یہ کبھی قول میں ہوتا ہے، کبھی فعل میں اور کبھی ترک میں۔ قول میں آپ کے اتباع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اقوال سے مستنبط شرعی احکام، واجب، مندوب، محظور، یہ قوسین میں ہے وضاحت کے لیے، یعنی اقوال، آپ کے اقوال سے مستنبط شرعی احکام کے مطابق عمل کیا جائے۔ فعل و ترک میں اتباع کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ عمل جس کو آپ نے انجام دیا ہے یا اس سے پرہیز کیا ہے، ان دونوں میں پیروی کی جائے۔ ہم نے اتباع میں وہی دو شرطیں لگائی ہیں جو اقتداء میں لگائی تھیں، کیونکہ اگر آپ نے روزہ رکھا اور ہم نے اس کی جگہ نماز پڑھ لی، یا آپ نے واجب روزہ رکھا اور ہم نے اس کو نفلی بنا لیا، یا روزہ رکھا لیکن یہ نیت کار فرما نہیں تھی کہ نبی اکرم نے اسے رکھا ہے، تو ان سارے احوال میں ہم آپ کے متبع نہیں ہوں گے۔ الاحکام آمدی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 172۔ جہاں تک تأسی اور متابعت کا زمانی و مکانی تعلق ہے تو اس بابت آمدی کہتے ہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ یا خاص وقت میں کوئی کام کیا ہے تو اس میں اقتداء یا تأسی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ فعل چاہے مکرر واقع ہوا ہو یا ایک بار، ہاں اگر کوئی دلیل ہے جو اس جگہ یا وقت میں عبادت کی تخصیص کرتی ہے تو اس میں اتباع کرنا ہوگی۔ جیسے حج کے لیے عرفات کی تخصیص، نماز کے لیے اوقات کی تخصیص اور رمضان کے روزوں کی تخصیص۔ اس کی اہمیت اس اعتبار سے نمایاں ہوتی ہے کہ فعل کی صحت یا عدم صحت کا زمان و مکان سے گہرا تعلق ہے۔ کسی وقت یا جگہ میں واقع ہونے والا فعل سنت ہوگا یا بدعت، اور اس کا کرنے والا متبع ہوگا یا مبتدع۔ متبع پیروی کرنے والا، مبتدع بدعت اختیار کرنے والا۔ جب ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ شارع نے کسی خاص عبادت کی ادائیگی کسی خاص وقت یا جگہ میں کی ہے اور ہم بھی خصوصی طور پر اس جگہ یا وقت میں اس عبادت کی ادائیگی کریں تو ہم متبع مانے جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر ہم کسی خاص وقت یا جگہ میں کسی ایسی عبادت کا قصد کریں جس کی تخصیص شارع سے ثابت نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم بدعتی ہوں گے۔ اس کی وضاحت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یوں کرتے ہیں، متابعت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اسی کے مانند کیا جائے اور اس کے کرنے میں وہی نظریہ کار فرما ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تھا۔ اگر کوئی کام آپ نے عبادت کے طور پر کیا ہے تو ہمارے لیے اسے عبادت کے طور پر کرنا مشروع ہوگا۔ اگر آپ کسی وقت یا جگہ میں خصوصی طور پر عبادت کرتے تھے تو ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ جیسے آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں ایک کعبے کے پیچھے قصدن جا کر نماز پڑھتے تھے، قصدن صفا و مروہ پر چڑھتے تھے اور وہاں دعا کرتے تھے، اسی طرح عرفہ اور مزدلفہ میں جاتے تھے۔ اس کے برعکس اگر آپ نے اتفاقی طور پر کوئی کام کیا ہے، جیسے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا اور وقت ہونے پر یہاں نماز کی ادائیگی کی، لیکن اس جگہ کی خصوصیت کی وجہ سے آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی،
تو اگر ہم خصوصی طور پر اس جگہ آ کر نماز پڑھیں یا پڑاؤ ڈالیں تو اس میں ہم آپ کے متبع نہ ہوں گے، بلکہ یہ وہی بدعت ہے جس سے حضرت عمر نے روکا تھا۔ مارور بن سوید روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر ایک کے ساتھ میں سفر میں تھا، انہوں نے فجر کی نماز ادا کی، پھر ایک جگہ آپ تشریف لائے، اس کے بعد لوگ ان کے پاس آنے لگے اور کہنے لگے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اہل کتاب اس لیے ہلاک ہوئے تھے کہ اپنے انبیاء کے آثار کو تلاش کر کے اس مقام کو گرجا گھر اور کنیسہ بنا لیا تھا۔ اگر کسی کی نماز باقی ہے یا نماز کا وقت ہو گیا ہے تو وہ یہاں نماز پڑھے، ورنہ چلتا بنے۔ اقتضاء الصراط المستقیم ابن تیمیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر کسی خصوصیت کی بنا پر نماز نہیں پڑھی تھی، بلکہ آپ نے اس وجہ سے نماز ادا کی تھی کہ آپ یہاں اترے تھے۔ حضرت عمر نے یہ محسوس کیا کہ یہ فعل صورتاً آپ کے فعل کے مشابہ ہے، لیکن قصد و ارادے میں مختلف ہے اور یہ مطابعت نہیں ہے۔ اس مقام پر خصوصی طور پر جا کر نماز پڑھنا اہل کتاب کی اس بدعت کے مانند ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ہلاک ہوئے تھے، اور ہماری شریعت میں یہود و نصارہ کی مشابہت سے روکا گیا ہے۔ اس طرح اس کا کرنے والا صورت اور شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، لیکن قصد و ارادہ میں یہود و نصارہ کے مشابہ ہے۔ القاعدۃ الجلیلہ ابن تیمیہ صفحہ نمبر 105-106۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اصولیوں کے یہاں بنیادی طور پر افعال نبی کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جبلی افعال یعنی فطری افعال، جیسے اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا وغیرہ۔ آپ اور آپ کی امت کے حق میں یہ امور مباح ہیں۔ اس قسم کے افعال میں تعصی اور اقتداء واجب نہیں ہے۔ جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے۔ ارشاد الفحول علامہ شوکانی صفحہ نمبر 35۔ ہاں، اگر ان جبلی افعال کی ہیئت اور کیفیت کے سلسلے میں سنت سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو اس کا حکم اباحت سے وجوب یا ندب کی طرف منتقل ہو جائے گا، جیسا کہ فقہا کے ہاں یہ بات معلوم اور معروف ہے۔ مثال کے طور پر داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا، بیٹھ کر پانی پینا، داہنے کروٹ سونا وغیرہ۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس قسم کے افعال میں نبی کی اقتداء مندوب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس قسم کے افعال کا تتبع کرتے تھے، اور اس قبیل کی جتنی چیزیں آپ سے صادر ہوئی ہیں اس کے اتباع میں بڑے حریص تھے، بھلے ہی آپ نے اس فعل کو اتفاقاً کیا ہو، اس کا قصد و ارادہ نہ کیا ہو۔ البتہ جمہور صحابہ اس کے بالکل خلاف تھے، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے کہ مطابعت میں اصل یہ ہے کہ ہم اس فعل کو کریں جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور اسی نیت سے کریں جس ارادے سے آپ نے کیا ہے، چاہے وہ فعل مباح ہو یا واجب یا مندوب، جب تک وہ فعل آپ کی خصوصیات کے ضمن میں نہ آئے کہ یہ فعل صرف آپ کے لیے ہے، امت اس کو نہیں کر سکتی۔
نمبر 2 وہ افعال جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اصولیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص افعال کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان میں سے بعض آپ کے لیے مباح ہیں، بعض واجب اور بعض حرام، بعض متفق علیہ ہیں اور بعض مختلف فی۔ مباح کی مثال یہ ہے کہ آپ کے لیے بیک وقت 4 سے زائد آزاد عورتوں سے شادی کرنا اور ان سے عقد کرنا، بنا مہر کے نکاح کرنا جیسے نکاح موہوبہ۔ واجب کی مثال یہ ہے کہ آپ پر تہجد فرض تھا۔ حرام کی مثال یہ ہے کہ آپ کا صدقہ لینا حرام تھا۔ اسی طرح خراب اور ناپسندیدہ خوشبو والی چیز آپ نہیں کھاتے تھے اور نہیں تناول فرماتے تھے، جیسے لہسن اور پیاز۔ یہ امور آپ کے ساتھ خاص ہیں۔ علامہ شوکانی کہتے ہیں صحیح یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں یہ صراحت آ گئی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ خاص ہیں تو ان میں کسی کی اقتدا قطعاً درست نہیں۔ ہاں اگر شریعت اجازت دے دے تو دوسری بات ہے۔ یہاں پر علامہ شوکانی ان لوگوں کی تردید کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مخصوص واجبات اور محرمات میں آپ کی اقتدا کرنی مستحب ہے، البتہ مباحات میں جائز نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ فرمائیں کہ یہ کام میرے اوپر واجب ہے اور تمہارے لیے مندوب ہے تو یہ کام ہم کریں گے، اس وجہ سے نہیں کہ آپ پر واجب ہے بلکہ اس وجہ سے کہ آپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ تمہارے لیے مندوب ہے۔ اور اگر آپ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے مباح ہے یا حلال ہے اور اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں کہا تو ہمارے لیے جائز نہ ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ وہ ہمارے لیے مباح یا حلال ہے۔ اگر آپ اس طرح کہیں یہ صرف میرے اوپر حرام ہے اور یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے حلال ہے تو اس فعل سے پرہیز کرنے میں حرج نہیں۔ لیکن اگر یوں فرمائیں یہ میرے اوپر حرام ہے اور تمہارے لیے جائز ہے تو اس فعل سے پرہیز درست نہ ہوگا، کیونکہ ترک حلال پرہیزگاری نہیں ہے۔ ترک حلال کا مطلب یہ ہوا کہ حلال چیز کو چھوڑ دینا۔ ارشاد الفحول علامہ شوکانی جلد صفحہ نمبر 35-36، اس میں ایک جگہ یہ بات آئی ہے کہ آپ کے لیے تہجد فرض تھا لیکن بعد میں یہ فرضیت استحبابیت میں بدل گئی تھی اور وہ فرضیت ساقط ہو گئی تھی۔ نمبر 3 وہ افعال جو فطری یا آپ کی خصوصیات میں سے نہ ہوں۔ وہ افعال جو فطری یا آپ کی خصوصیات میں سے نہ ہوں، فطری بھی نہیں ہے اور آپ کی خصوصیات میں سے بھی نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد تشریح ہو۔ تشریح کا مطلب قانون بنانے کے لیے، تو ان افعال میں ہم سے تعصی اور اقتداء مطلوب ہے، پیروی مطلوب ہے۔ البتہ وجوب، ند اور اباحت کے اعتبار سے اس کے شرعی اوصاف بدلتے رہیں گے۔ یعنی یہ جو افعال صادر ہو رہے ہیں وہ کبھی واجب ہو سکتے ہیں، کبھی مندوب ہو سکتے ہیں اور کبھی مباح ہو سکتے ہیں۔ ان افعال کی کئی قسمیں ہیں۔ الف، وہ فعل یا تو قرآن میں وارد کسی مجمل چیز کا بیان ہو یا مطلق کو مقید کر رہا ہو یا کسی حکم کی پیروی ہو، تو ان افعال کا حکم وہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے کہ وہ یا تو واجب ہوگا یا مندوب یا مباح۔ اس کی معرفت یا تو
آپ کے سری بیان سے ہوگی. جیسے رسول اکرم نے کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ویسے ہی تم بھی پڑھو. حج کے بارے میں کہا خذوا عنی مناسککم، تم لوگ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. کوئی قرینہ اس پر دلالت کرے، جیسے آپ نے کلائی سے چور کا ہاتھ کاٹا تھا، یہ اللہ کے اس فرمان کا بیان ہے. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دو. پر یہ نہیں بتایا گیا کہاں سے آپ نے اس پر عمل کیا. ان حالات میں حکم وجوب ندب اور اباحت کے اعتبار سے مبین کے تابع ہوگا. اور اس کے بعد میں بے، آپ کا فعل کسی حکم کے بیان میں نہ ہو. اگر آپ کا کوئی فعل کسی شرعی حکم کے بیان میں واقع نہیں ہوا ہے تو یہ دیکھیں گے کہ اس کی صفت شرعیہ معلوم ہے یا نہیں. شرعی صفت اگر وجوب ندب اور اباحت کے اعتبار سے اس کی صفت معلوم ہے تو اس میں امت آپ کے مثل ہے. یہی رائے راجح اور صحیح ہے، جیسے کہ علامہ شوکانی نے اس کی صراحت کی ہے ارشاد الفحول صفحہ نمبر 36. قرآن اور افعال صحابہ میں اس کی دلیل موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول تم کو جو کچھ دیں اس کو لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. نیز فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول میں عمدہ نمونہ ہے. صحابہ کرام نے مختلف مواقع پر آپ کے فعل سے حجت پکڑی ہے اور آپ کی اقتدا کی ہے. حضرت عمر نے حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت کہا تھا کہ اگر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کو چومتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا تو میں تم کو بوسہ نہ دیتا. صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 183. اگر فعل کی شرعی صفت مجہول ہو یعنی معلوم نہ ہو تو یا تو اس میں قربت کا قصد نمایاں ہو یا نہ ہو، یعنی یہ بات واضح ہو کہ ہاں یہ تقرب کے لیے کیا گیا ہے یا واضح نہیں ہے. اگر قربت کا قصد ظاہر ہے، جیسے 2 رکعت نماز پڑھ لینا اور اس پر مداومت نہ کرنا، تو یہ مندوب ہوگا کیونکہ یہ کم سے کم رجحان کا فائدہ دیتا ہے. البتہ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ واجب ہے. ارشاد الفحول صفحہ نمبر 38. اگر قربت کا قصد ظاہر نہ ہو بلکہ فعل مطلق ہو تو یہ ندب پر دلالت کرے گا، کیونکہ فعل سے اگرچہ قربت کا قصد ظاہر نہیں ہے لیکن قربت ہی کے لیے صادر ہوا ہوگا. آدمی کوئی کام کرتا ہے تو تقرب ہی کے لیے کرے گا، اور سب سے ادنا چیز جس سے تقرب حاصل کیا جائے وہ مندوب ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اباحت پر دلالت کرتا ہے. کچھ دوسرے فقہا کا موقف یہ ہے کہ ہم توقف اختیار کریں گے یہاں تک کہ وجوب یا ندب پر دلالت کرنے والی کوئی دلیل آ جائے. یہ اتنی ساری باتیں تھیں رسول اکرم کے افعال کے سلسلے میں، ان کا جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. رسول کی اطاعت واجب. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت و نبوت کے ذریعہ ان کو منتخب فرمایا اور ان پر کتاب و حکمت نازل کی. ان کو اس بات کا حکم دیا کہ ان کی طرف جس چیز کی وحی کی جائے اس کا اتباع کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں. آپ نے رسالت کا حق بحسن و خوبی ادا کیا. اللہ نے بذات خود آپ کی صداقت کی گواہی دی ہے اور اس بات کی شہادت دی ہے کہ ان کو جو حکم دیا جاتا ہے
اس پر عمل کرتے ہیں یہ ہدایت یافتہ ہیں اور اپنے متبعین کو حق کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ نے سورہ شورى میں فرمایا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ سورہ شورى آیت نمبر 52-53۔ اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف روح کو اتارا ہے، اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا اور اس کے ذریعہ اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ بے شک تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو اس اللہ کے راہ کی جس کی ملکیت میں آسمان اور زمین کی ہر چیز ہے۔ آگاہ رہو سب کام اللہ ہی کی طرف پلٹتے ہیں۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ دین کے مبلغ ہیں، عامر اور ناہی ہیں۔ عامر کا مطلب حکم دینے والے اور ناہی کا مطلب روکنے والے اور منع کرنے والے۔ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ جو آپ پر ایمان لایا وہ اللہ پر ایمان لایا، جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے آپ کی باتوں کو قبول کیا اس نے اللہ کی باتوں کو قبول کیا۔ اسی لیے اللہ نے بندوں کو آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور ان پر آپ کے احکام کا اتباع اور خبروں کی تصدیق واجب قرار دی ہے، اور آپ کی مخالفت اور نافرمانی سے ڈرایا ہے۔ ہر وہ آدمی جو آپ پر ایمان رکھتا ہے اس پر آپ کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کسی بھی معاملے میں کسی مومن کو کوئی اختیار نہیں ہے ان کے حکم کے سامنے جبین نیاز خم کرنا ہوگا اور اسے من وعن قبول کرنا ہوگا۔ اس کے وجوب، تاکید، اہمیت اور فضیلت کی بابت قرآن میں بہت سی آیتیں وارد ہوئی ہیں، ان میں سے چند آیات کو ہم پیش کر رہے ہیں۔ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ سورہ انفال آیت نمبر 20۔ ایمان والو اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی نہ کرو اور تم سن لیتے ہی ہو۔ نیز فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سورہ محمد آیت نمبر 33۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہنا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ سورہ نور میں فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ سورہ نور آیت نمبر 54۔ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، رسول کے ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا وہ عظیم کامیابی سے سرفراز ہوگا۔ سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی فرما برداری کرو اور اپنے حاکموں کی۔ اگر تم کسی چیز میں اختلاف کر بیٹھو تو اسے اللہ یعنی قرآن اور رسول یعنی حدیث کی طرف پلٹا دو۔ اگر تم اللہ
اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔